بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، دولت سنبھال سکتے ہو تو طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرے رب آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، میرے رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کاروبار، دکان اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسہ تو آتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں بڑی سے بڑی ہیں، گھر میں بے برکتی ہے۔ میری بہنیں جو کہتی ہیں ہمارے گھر کے اندر زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں اور رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرض ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن میری بہنوں میں، جن کے گھروں میں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے بس عمل کر لیں، آپ کو کبھی دولت ملی نہیں ملی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے فساد سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل اور پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کو جو کئی سالوں سے نہ ملا انشاءاللہ وہ مل جائے گا، آپ کی ناممکن حاجت بھی ممکن میں بدل جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں تو آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں، رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ جو بانصیب بندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ملائکہ کا ہم نہ ہو کر رحمتیں اور برکتیں اس کے مقدر میں ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانیوں کو گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے، اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود اسلام کے فضائل بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سب سے قریب میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتی ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن عقاب سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کتنا درود شریف مقرر کرو؟ فرمایا، جتنا چاہو پڑھ لیا کرو، جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف پڑھو تو تمہارے لیے بہتر میں
بہتر ہے کہ آدھا فرمایا کہ آپ لوگ اگر آپ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 50 دفعہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں بہنوں، درود شریف کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل بہت زیادہ قدر و بڑا، انار سے قد بڑا، قد انار چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جب 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیا، پھر آپ نے سورۃ منزل پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ منزل کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے سورۃ منزل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ منزل کو یا اللہ یا محمد کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورۃ منزل کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ منزل کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا محمد کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ مصیبت کے وقت سورۃ منزل کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جو کوئی بندہ روزانہ 41 دن تک 40 مرتبہ سورۃ منزل کو پڑھ کر کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔